इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि क्या अभी भी कोई डील या ढील होगी या ये तय हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल सफाया होगा, किसी समझौते से काम नहीं लिया जाएगा। और बाकी आपने देखा कल के नेब तरमीमी आर्डिनेंस भी आ गया। क्या चर्चा था कि अब नेब के पर काटे गए, इधर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बिल्लाखिर 30 दिन के रिमांड के अख्तियारात भी नेब को मिल गए और तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी के भी आपको आगाह करेंगे कि क्या कि हुकूमत ने इसमें क्या खोया क्या पाया और हुकूमत ने घुटने किस तरह टेके हैं। और बाकी नेब का जहाँ तक सवाल है तो आपको बताएंगे कि नेब ने 4 साल का रिकॉर्ड तलब किया है। जी, 4 साल का रिकॉर्ड, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें कार फरमा है और आपको आगाह करेंगे कि उसके पीछे 20 जून कार फरमा है। और नाज़रीन, 4 अफराद के तो पत्ते ढूंढे जा रहे हैं। क्या इनके वेयर अबाउट बताएं, ये कहाँ है, इनका स्टेटस क्या है। लेकिन ये सिर्फ मामला 4 अफराद तक नहीं, अब 17 वो कौन से अफराद हैं जिनकी अहम जिम्मेदारी बनती है ऐसा ना हो कि ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ गिलास तोड़ा और 12 न लो, किया कराया किसी और का और भुगते कोई और। उसके मुतल्लिक भी नाज़रीन आपको आगाह करेंगे। और 20 जून के बाद किस किस को क्या सबक सीखना चाहिए और अब कौन क्या कमेंट्स कर रहा है उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि नेब तरमीमी आर्डिनेंस आपने यकीनन पढ़ा सुना देखा कि वो जारी हो, वो नाफिज हो गया कल से। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से समरी गई एक सदर ममलकत को, एक्टिंग सदर ममलकत वारिफ अलवी साहब तो वो हज पे गए हैं, तो वो छुट्टियों पे। तो सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, ज़ाहिर है वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वो हो गया, वो क्या है, अब किसी भी मुल्ज़िम का नेब हकाम 30 दिन तक रिमांड हासिल कर सकते हैं। पहले तो 90 दिन का था, फिर उसमें कट लगा के 14 दिन का किया गया था। नेब हकाम ज़ाहिर उससे खुश नहीं थे, बाकी कुछ इदारे भी उससे खुश नहीं थे। 14 दिन तो हनीमून में गुजर जाते हैं, 14 दिन से क्या होगा, अब वो 30 दिन का रिमांड। और उसमें ये भी बात है कि दौरान तफ्तीश अगर कोई मुल्ज़िम तावन नहीं करेगा नेब से तो उन्हें चेयरमैन नेब को ये अख्तियारात है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर लें, यानी उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब ये सारा मामला जो तबसरे वबसरे हो रहे हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान वो क्या कर रहे हैं, अब उसके मुताबिक अगर बताएं कि वो अपना दुश्मन आप है, किसी और दुश्मन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और उसका एक बैकग्राउंड ये ही देखा जा रहा है कि मेरी जो इतला है कि इस पर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ लीग वाले ये नहीं मान रहे थे कि नहीं, नेब को इतना पावरफुल नहीं करना चाहिए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की उस पर बड़ी तनकीद खुल्लम खुल्ला बाकी सियासतदान भी करते रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी सब करते रहे हैं कि नेब जो है एक वो एहतसाब का इदारा नहीं है, वो इंतकाम का इदारा है, उसके जितने अख्तियारात कम किए जाएँ वो कम हो। लेकिन आखिर यहाँ तक मामला आ गया कि हुकूमत मजबूर हुई, घुटने टेके इसने। बिल्कुल ये आपको सही बता रहे हैं कि वो 30 दिन वाला मामला वो क्या है, वो उसके पीछे सारा मामला इमरान खान का है कि हाँ अब नेब को अख्तियारात मिल गया, अब एंगी पेंगी इमरान खान भी नहीं कर सकता, दौरान तफ्तीश भी वो गिरफ्तार हो सकता है। और ये सिर्फ इसी मामले में आके PDM की हुकूमत ने आखिर घुटने टेके कि हाँ इमरान खान। अब ये भी मामला है कि ये जो तरमीमी आर्डिनेंस हुआ है वो क्या मुस्तकिल कानून बन जाएगा या ये 3 माह के बाद लैप्स हो जाएगा। तो उसके मुतल्लिक आपको आगाह करें कि अब 3 माह का लंबा अरसा है। ये हुकूमत कहाँ अगस्त के मिड तक, 10 अगस्त से पहले ये हुकूमत इसको जाना ही है। उसके बाद किसने क्या देखा है, ज़ाहिर है हमारे कई इदारों को भी इस पर तशवीश थी कि 30 दिन का कम से कम तो होना चाहिए, 14 दिन के रिमांड में क्या होता है। तो वो मामला अब ये आ गया है। लेकिन आपको आगाह करें कि वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। अब इस मामले में सिर्फ ये इमरान खान का मामला नहीं है, इसमें और भी कई लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि एक माफिया का सुरगना, उसके लिए भी अब थोड़ी वो तकलीफ़ हो गई। बड़ी कोशिशें की जा रही थी कि जल्दी ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे, उसके मुताबिक आगे चल के बताते हैं। और आपको जैसे नाज़रीन हमने बताया कि 4 अफसरान का
پتہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ان کا ویئر اباؤٹ بتائیں، وہ کون ہے، ان کے متعلق بعد میں بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناظرین ہم آپ کو محکمہ خوراک کے متعلق بتاتے رہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کتنی کرپشن ہے۔ اب 20 جون کے بعد یہ 20 جون کا کارنامہ ہے کہ ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ، وہ جو بشنی شاہ حج پہ گیا ہوا ہے، انہوں نے 20 جون کو ایک لیٹر نکالا کہ 3 جولائی سے 6 جولائی تک محکمہ خوراک میں جتنی بھی گندم یہ رواں سیزن کے دوران خریدی گئی ہے اس کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی۔ گزشتہ سال تو ان کو یہ یاد نہیں آیا تھا، چلو کسی بھی بہانے یہ ہوا تو صحیح، وہ تو خود جا رہا تھا، وہ آپ کو پہلے بھی اس کے متعلق بتا چکے ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ جو فزیکل ویریفیکیشن ہے یہ 17 لوگ انہوں نے رکھے ہیں، میرے خیال میں وہ جو دلدار کلوڑ ہے ڈی ایف سی سکھر، اس کو 2 ڈسٹرکٹ دیے گئے ہیں، وہ شکارپور میں بھی جائے گا، شکارپور میں بھی فزیکل ویریفیکیشن کرے گے، اور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں بھی پہلے اس کا نام جو ہے کلانڈی کے گودام نمبر 1 اور 2 کے لیے تھے، یہ 20 تاریخ کو جو لیٹر جاری ہوا جن افسران کے نام تھے، پھر ان کو خیال آ گیا، پھر 21 تاریخ کو ان میں تقریباً 7-8 افسران کے ڈسٹرکٹ انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پہلے جو نام تھا یہ آپ جو ہے لیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھیرپور کا ڈی ایف سی ہے میرانی، منور میرانی، اس کا کشمور میں ان کا نام تھا، انہوں نے کہا نہیں کشمور میں بڑا گند ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنا نام کٹوا کے وہ انہوں نے نواب شاہ ڈسٹرکٹ بے نظیر آباد میں کرا دیا۔ ایسے اور بھی کئی لوگ، شہزاد شاہانی بھی اور باقی بھی، اور جو ماما لالو گروپ والے جو آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے وہ فزیکل ویریفیکیشن کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے ان 17 افسران کے لیے میرا میسیج ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جو انسپیکٹنگ افسران ہوتے ہیں فزیکل کر کے آتے ہیں، لفافہ بھی جیب میں ڈالا، پھر جو جان بوجھ کے جو چوری ہے وہاں کی گندم کی شارٹیج ہے وہ چھپا کے وہ رپورٹ دیتے رہتے ہیں، تو اس میں کئی ایسے بھی انسپیکٹنگ افسران جو فزیکل کرنے گئے تھے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں، کھایا پیا کسی اور نے کیا، کرایہ کسی اور کا، اور بھگتتے اور ہیں۔ لیکن آج آپ کو بتائیں کہ یہ جو 20 جون کے بعد والی صورتحال ہے یہ سب اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو فزیکل ویریفیکیشن کر کے آئے اور جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا، تو میں آپ کو بتا دوں ناظرین، میری یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ ہاں تو پھر انہیں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہر فزیکل رپورٹ جو بھی آئے گی اس پہ سنجیدگی سے غور ہوگا۔ یہ محکمہ خوراک تک صرف معاملہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ جو ہے علی مکسی اور ان کے چکروں میں، اب تو علی مکسی بھی نہیں ہے، اب دیکھیں کہ عرفان جو خود دادو میں کیا جا کے کرتا ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور منصور میرانی کمبر شہداد کوٹ میں کیا کرتا ہے، اور وسیم جمالی کو بھی کھیرپور دیا گیا ہے، وہاں تو خیر وہ انہوں نے فرمائش پہ وہ بھی انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ لیا ہے، اور نیاز عاری جو کی بھی خواہش تھی وہ خود بھی یہاں پہ ملیر میں ڈی ایف سی رہے ہیں، وہ بھی وہاں ہے۔ تو اصل بات جو میرا تھیم ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ فزیکل ویریفیکیشن انہوں نے اگر اینگی پینگی کی تو یہ بھی بھگتیں گے، میرے الفاظ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ باقی آپ کو بتا دیں کہ وہ جو 20 جون سے لاپتہ ہے حسن علی مکسی، وہ گمشدگی ان کی، تو اس کے متعلق میری بات ہو رہی تھی کسی سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوکر صاحب سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح کو نمودار کرایا جائے، لیکن ان کا بس نہیں چلا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میں نے کہا یہ کتنے سادہ لوگ ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے تھے بھائی؟ ایڑی چوٹی کا زور اس لیے کہ وہ اپنی کمنٹمنٹ ظاہر کر رہے تھے حسن علی مکسی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی آ جائے۔ ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ الطاف مکسی اور یہ حسن علی مکسی کیا سیکریٹری کے لیے کہتے تھے کہ یہ پیسے بھی خوب لیتا ہے، پھر تھوڑی بہت وہ کبھی کبھی لکھا پڑھی بھی کرتا ہے، اس کے بعد تو یہ کھسی ہو گیا تھا، وہ صرف اس لیے کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی وہ صرف کمنٹمنٹ ظاہر کر رہا ہے، لیکن بظاہر آپ کو بتائیں کہ وہ اس میں خوش ہے کہ ہاں یہ ادھر ہی ہو، یہ بھلے اب اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے حسن علی مکسی کا، کیوں نہ ہو، کون اتنا بوجھ برداشت کرے گا؟ اب کیا یہ ہمیشہ کے لیے سیکریٹری رہیں گے 1-2 ماہ، اس کے بعد یہ بھی نہیں رہے گا؟ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد اگر یہ معاملہ ہوتا اور حسن علی مکسی کا، تو پھر ان کے کھاتے میں بھی بہت ساری چیزیں آتی، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اس میں اس کا صرف دکھاوا ہے، جو گالیاں والیاں دینا، یہ کرنا کہ وہ صرف شو کر رہا ہے، لیکن یہ اس سے یہ بھی خوش ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹر فوڈ جو حج پہ گئے ہیں امداد شاہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟
ارے بھائی میرے تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں، وہاں سے بھی ان کو یہاں فکر کہ یہ معاملہ ادھر نہ ہو جائے، یہ کھانچا ادھر نہ ہو جائے، وہاں سے بھی وہ مرتضیٰ انڑ سے بھی جو اس کا چیلا ہے اس سے بھی بات کر رہا ہے، اوروں سے بھی بات کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھائی آپ دیکھیں تو وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں، ایسی جگہ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں بھی ان کو یہ فکر، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بشنی شاہ واپس آئے گا، ضرور واپس آئے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہیں، اگر نہیں آیا تو پھر وہ مشکوک بن جائے گا، وہ بڑا سیانا ہے، وہ آئے گا اور آئے گا۔ آپ دیکھیے گا یہ جو حسن علی مکسی کے بعد جو ہے ماحول پیدا ہوا ہے، سب بلوں میں چھپ گئے ہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، یہ نیا کوئی گیجٹ نکالے گا۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں کہ دندہ کیسے چلے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں سیکریٹری خوراک کا میسیج بھی کہ چیک پوسٹیں ہیں، یہ وہ سب کچھ بند، اور میں نے دیکھا کہ اس کا میسیج بھی خالد قائم خانی صاحب کا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ ہیں، اچھی بات ہے اس کا میسیج کہ مونسون کی بارشیں ہیں تو ترپالیں برپالیں ان کا بندوبست ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہم آپ کو کردار بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ جو عوام پہ عذاب، یہ ان سب کی وجہ سے۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ میری یہ اطلاع ہے کہ نیب اسلام آباد، سکھر وکھر کراچی وراچی کو چھوڑیں، نیب اسلام آباد والے محکمہ خوراک کا 4 سالہ ریکارڈ طلب کریں گے۔ میرے خیال میں وہ انہوں نے کوئی لیٹر ویٹر نکال بھی دیا ہوگا، یا یہ ہوگا، ہو کے رہے گا۔ وہ 4 سالہ ریکارڈ کیا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران گندم کی خریداری کتنی ہوئی ہے، کتنی شارٹیج ہوئی ہے، اگر شارٹیج ہوئی ہے تو ان میں کون سا آفیشل، کون سا ملازم انچارج، اس کا نام ہونا چاہیے، ڈپٹی ڈائریکٹر کون تھا اس ریجن میں، اس کا نام، اور اس وقت ڈی ایف سی کون تھا، ان کا نام۔ یہ ایک پرو فارما کہ اب سارا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اور وہ ریکارڈ کو جب میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا 2019 میں تو پروکرمنٹ ہوئی نہیں تھی، ظاہر ہے 2019 سے لے کر یہ 4 سال وہ بنتے ہیں وہ، لیکن ہاں 19 سال بھی شارٹیج بڑی ہوئی تھی، پروکرمنٹ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن 2018 سے پہلے تو کچھ اور معاملات ہوتے تھے، بڑی کرپشن ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بڑا گند، اس لیے اس وقت جو گند ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ گندم ان کی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا محکمہ خوراک کی، کیونکہ محکمہ خوراک کے سرکاری گندم کے ریٹ زیادہ اور اوپن مارکیٹ نیچے، تو کون ان کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے 6 ماہ کی ادھار پہ گندم دینا شروع کر دی، وہ بھی بڑے اس میں کھانچے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ ایکسپورٹ کے نام پہ جو گندم شروع کی، اس میں بھی سب سے بڑا کھانچا مجھے یاد ہے کہ پہلے سال اس میں فی ٹن پہ $60 کا ریبیٹ تھا، پھر جو ہے $120 کا ریبیٹ، وہ گندم جاتی بھی نہیں تھی، وہ یہیں پہ یہ فلور مل مالکار یہ وہ سب مل کے وہ یہیں پہ کھاتے تھے، کہاں زمینی راستے والی افغانستان کتنی گندم جائے گی، اس میں اور ادارے بھی شامل، وہ پتہ نہیں کس طرح وہ کرتے تھے۔ لیکن 2019 کے بعد جب اوپن مارکیٹ کے ریٹ جو ہے بڑھ گئے اور سرکاری گندم کے ریٹ کم، تو پھر وہ معاملہ اور آئے۔ یہ اب 4 سالہ ریکارڈ جو مانگا گیا ہے، ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس کے پیچھے بھی 20 جون ہے، 20 جون کو یہ محکمہ خوراک کی مافیا کا سرغنا جو حسن علی مکسی لاپتہ ہوا، گمشدگی اس کی ہوئی، اب کہیں نہ کہیں پہ ظاہر ہے انہیں نمودار بھی ہونا ہے، انہیں ظاہر بھی ہونا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کے پیچھے یہ معاملہ ہے۔ جب میں نے یہ دکھا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو کیا یہ جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے، کیا یہ بوجھ کسی کا ہلکا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے سارا ایک طرف نہ آ جائے، یہ بھی، یا اس کا کچھ، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب طے ہو چکا ہے کہ اس معاملے میں بڑی سختی ہوگی، صفایا ہوگا۔ جی بالکل، سنتے جائیں، اب کوئی بوجھ ہلکا نہیں، کیونکہ جو ہے بہت گند ہو چکا ہے۔ ہاں لیکن معاملات یہ ہیں کہ حساب کتاب یہ وہ سارا وہ تو ہوتا ہے، حساب کتاب کے بعد وہ ظاہر ہے وہ اس کے ظاہر بھی ہونا ہے کہ وہ کہاں آئے۔ تو ایسے صورتحال میں آپ کو بتا دیں کہ ظاہر ہے نیب والے ہی ظاہر ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نیب کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو۔ آپ کو بتایا تھا کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں، تو وہ ایک واحد ادارہ نیب ہی رہ جاتا ہے۔ اب نیب کا جیسے آپ نے آپ کو بتایا کہ یہ افواہیں جو مام لالو گروپ میں اس میں چل رہی تھی کہ نہیں بھائی وہ جلد آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اب نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس آپ کو بتایا کہ اب 30 دن تک ریمانڈ، تو وہ ذہن میں بھی رکھیں کہ 30 دن تک ریمانڈ، اور گرفتاری تفتیش کے دوران اگر کوئی تعاون نہیں کرتا تو اس کی گرفتاری بھی۔ تو اب یہ اس میں ظاہر ہے سارے کچھ آ رہے ہیں، اور یقیناً میری جس ذرائع سے بات ہو رہی تھی میں نے یہی سوال کیا کہ ہوگا کیا، کیونکہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اس صورتحال میں اگر اس لٹیرے کو
माफिया के सरगना हसन अली मक्सी को अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया या उन्हें कुछ जो है वो ऐसे ही आ गए तो वो फिर क्या, फिर तो सबकी हौसला अफजाई होगी, सारी माफिया की। यहाँ मामला है हौसला शिकनी का, जितना हो सके हौसला शिकनी करें तभी जाके ये मामला सही होंगे, वरना फूड डिपार्टमेंट में जो गंद है वो कभी नहीं ख़त्म होगा। बल्कि अगर यहाँ पे ये मौका है हौसला शिकनी इसकी नहीं होती तो फिर यूं समझें कि ये मामला ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेगा। और जहाँ तक आपको हमने डायरेक्टर सेक्रेटरी की बात बताई कि वो इसमें खुश हैं हसन अली मक्सी वाले मैटर में, लेकिन वो आगे क्या करना चाहते हैं। और मुकेश चावला वो भी तो 1-1.5 माह का मेहमान, वो क्या वो भी तो जाहिर है मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बताया, मुझे याद आ गया, आपको आगाह करते चले कि मैंने जो मालूम किया है कि भाई आज तो 4 तारीख है, मुझे कहीं से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोई कहीं गया हो, वो कोई कल आ रहा है, कोई परसों आ रहा है, कोई इसकी घर की तलाशी लेने, उसकी घर की तलाशी लेने। ऐसे में मेरे पास एक कराची से इत्तला आई है कि हसन अली मक्सी की गैर मौजूदगी में, वैसे तो वो सारा कुछ संभालते थे कि भाई ये करके दो, ये करके दो, उनकी फरमाइश पे सारा कुछ होता था। अब इस सूरत हाल में वो जो यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर फूड है मकसूद घुमरो उर्फ मकसूद चपड़ासी, उसकी अहमियत भी बढ़ गई है भाई। अब देखें कि ये किस तरह जाली अराइवल यहाँ कराची दिखाते हैं कि ये आ गया वो गया, हसन अली मक्सी की तरह कि 5-5 लाख बोरी, ये जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि हम आपकी अराइवल दिखा देंगे, ये कर देंगे, ये सब पे इसकी नज़र है, आपको अभी से आगाह करें। और नाजरीन, हमने आपको बताया कि 4 अफराद का पत्ता भी ढूंढा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वो 4 अफराद कौन, कि वेयर अबाउट, ये क्या करते हैं, कहाँ है। मेरी इतला है, बिल्कुल मेरी मुसद्दका इतला है कि वो 4 अफराद कौन है। ज़ाहिर उसमें शीदा टल्ली, शहदाद कोट का शीदा टल्ली, दिलशाद सुमरो जो शिकारपुर का DFC है, वो बिल्कुल उसमें शामिल है, मेरी इतला है। और शहजाद शाहानी जो दादू का DFC, अली डेडी जो अली मक्सी को डेडी समझता है, जिनके पास पूरे राज हैं, उसका नाम भी है। और बागड़ बिल्ला कंबर शहदाद कोट का DFC क्लर्क से कैसे बना, अल्ताफ़ मक्सी, उसका नाम भी है। और चौथा नाम सुन के आप थोड़ा हैरत अंगेज रह जाएंगे कि वो कौन है, वो काका सिपाही। काका सिपाही कौन, DFC मलीर नवीद ताहिर का भी अता पता ढूंढा जा रहा है। मेरे तक जब ये इतला आई तो मेरा सवाल ये था कि ये नवीद ताहिर, तो यही मामला आया कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान ये है, अली मक्सी ने उनको ऐसे ही पपीट करके बिठाया था कि जब तक मैं प्रोक्योरमेंट करके लौट आऊँ तो ये मामला आप संभालें। तो उसका भी अता पता ढूंढा जा रहा है। और ये जो दिलशाद सुमरो आपको बताते हैं, बड़ा भाई DR चेंजर है। इसका एक केस नवाब शाह में भी चल रहा है, इंक्वायरी एंटी करप्शन की है, वहाँ वो 20 लाख रुपए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि 20 लाख रुपए देने के लिए एंटी करप्शन वालों को तैयार कि मैं आपको रिश्वत देता हूँ, इस इंक्वायरी से मेरे नाम निकाले। अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ से, अब इधर से भी क्या निकालेगा, क्या करेगा। और शहजाद शाहानी के मुतल्लिक आपको बताएं कि वो भी आजकल ऑफिस में नज़र नहीं आता। भाई ऑफिस तो जाएं, ऑफिस क्यों नहीं जाते। और ऐसे में वो जो कफन चोर आपको बताते हैं वसीम जमाली DFC नौशेर फिरोज, वो भी कई दिनों से मुसलसल ऑफिस में नहीं बैठा, छुप छुप के आता है, शाम के वक्त 1-1.5 घंटा बैठा फिर नस गया। वो क्या मामला है, उसका मामला है अली मक्सी यार, इस ये जो आपको बताते हैं इनसे नहीं है कि वो जो छुपते फिर रहे हैं, उसका मामला कुछ और है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है, अब छुपता फिर रहा है। अब कौन उसके जो है ताव में है वो आपको बाद में कभी बताएंगे। और नाजरीन आपको बताते चलें, देखे तो सही कि वो क्या हो रहा है। मेरे तक जो इतला आ रही है कि वो जो बागड़ बिल्ला अल्ताफ मक्सी आपको बताते हैं, अब वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं कहीं बैठ के अपने दोस्तों में कि अली मक्सी को हमने बहुत मना किया था कि ये जो लड़कों से खसारे वाला काम, ये इनसे गंदम लेकर इनकी गंदम दिखाना, ये काम बंद करें, DFC बन के रहें, 2 रुपए आपको अपनी कमीशन के मिल जाएंगे। लेकिन वो उससे नहीं सुधरा, अब खुद भुगते, उन्होंने खुद अपने लिए ये किया है। और अल्ताफ मक्सी कहे किसी से ये भी बात कर रहा था कि मीर नादर मक्सी ने भी हसन अली मक्सी को मना किया था कि इन कामों में हाथ नहीं डालिएगा। ये जिस तरह का आपने जो है 2 नंबरी ये अरबों रुपए की गंदम बेच के जो इधर जाली अराइवल दिखाते हैं, इनमें नहीं करेगा। पैसे तो बकौल इसके कि नादर मक्सी ने उन्होंने कहा था कि आप पैसे तो खूब कमाओगे, फिर हजम नहीं कर सकोगे, ये इतने मामलात हैं। लेकिन वो नहीं सुधरा, अब खुद भुगते। अल्ताफ मक्सी ये कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा। और सारी सूरत हाल ये बताने का आपको मकसद क्या है कि अब भाई सबक सीखें।
اب 14 دن پہلے کی بات ہے، 20 جون سے پہلے 14-15 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کی، ملازم کی، فلور مل والے کی، بیوپاری کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حسن علی مکسی سے کس طرح جو ہے ہمارا کوئی تعلق جڑ جائے، اس سے ملنے کے لیے لوگ بے چین ہوتے تھے۔ اور اب صورتحال کیا ہے، جب رسی کھینچی گئی ہے کہ اب سب اسی میں پریشان ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ جڑ جائے، ہم نے کو نہیں جانتے، نہیں بھائی علی مکسی کون، وہ اپنا کرتا تھا فلور مل والکان، بیوپاری، آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران، اب وہ لیکن ان سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو اپنا کام ایسے چلاتے تھے، ہم تو ان کو اتنا زیادہ جانتے بھی نہیں تھے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی گہرائی بھی نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، یہ سبق ہے ماما لالو گروپ، یہ جو ماما لالو لٹیرا گروپ، انہوں نے بھی خوب کھایا ہے، جس میں شہزاد چاہانی بھی شامل ہے، جس میں دلشاد سومرو بھی شامل ہے، جس میں حاکم مہر بھی شامل ہے، جس میں آغا ذوالفقار بھی شامل ہے، جس میں جگدیش عرف جگو دادا بھی شامل ہے، ڈاکٹر وسیم ابڑو بھی شامل ہے، یہ کوری بھی شامل ہے، اور بھی کئی جو خادم شر بھی شامل ہے، یہ سب یہ ماما لالو لٹیرا گروپ۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ماما لالو لٹیرا گروپ یہ خوب لوٹتا رہا ہے، لیکن لوٹتے لوٹتے اب یہ کھالو خدن خون خوار گروپ بن گیا ہے، یہ خون خوار ہے، ان کے منہ پہ اب خون لگ چکا ہے۔ اب سبق سیکھیں بھائی کہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو۔ ہم نے بچل راپوروں کا دور بھی دیکھا، اس کا دور تو ایسا دور ہوتا تھا کہ سیکریٹری تک وہ اپنی فرمائش کے لگواتا تھا، اور کسی مافیا کے سرغنہ میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بچل راپورو جب ڈائریکٹر فوڈ بنا اور مافیا کے سرغنہ بنے تو مجھے یاد ہے کہ سجاد عباسی کس کے کہنے پہ سیکریٹری لگا تھا محکمہ خوراک کا، کئی نام ہیں، اب کتنے پردہ نشینوں کے ہم جو ہے بے پردہ کریں، یہ سارا کام تو یہ سیکھ جائیں کہ آئندہ کے لیے یہ آپ سے سبق ہے، سیکھ جائیں کہ حسن علی مکسی کہاں ہے۔ ہاں مجھے یہ مثبت اطلاعات مل رہی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو یہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آ جائے گا ہاں طریقہ کار اس کے لیے نکالا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، ظاہر ہے کو قانونی طریقہ یہ ہو، لیکن اس چیپٹر کو آپ کلوز ہی سمجھیں۔ اور ناظرین آئندہ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ سابق صوبائی وزیر مرحوم میرے خیال میں وہ سندھ آبادگار بورڈ کے بانیان میں سے بھی ہے، وہ جنرل مشرف کے دور میں صوبائی وزیر آپ پاشی بھی رہے، علی میر شاہ، بڑے اچھے انسان تھے، لیکن اس کا بیٹا حیدر شاہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے، گزشتہ سیزن کے دوران اس نے کیا کیا اور اب وہ کس چکر میں ہے، آئندہ ولاگ میں اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔